لیکن یہ سوچ کر اس جانب قدم ہی نہ بڑھانا کہ اس سے کیا ہوگا. یاد رکھیے میں اور آپ ان کو معاونین میں شامل ہو جائیں گے, ان کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے, خدا کے لیے اپنی لسان بھر کو ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. مسجدوں میں حضور علیہ السلام نے تو عظیم بات فرمائی کہ مسجد اقصی میں عبادت ہو سکے تو تم وہاں جانا, اور آپ نے کہا نہ جاؤ تو وہاں کے چراغوں کو روشن کرنے کے لیے جو تیل ہے وہی ڈھونڈا ہے. اور ایک عجیب بات اللہ کی ہوتی ہے, امت کا عروج مسجد اقصی سے ہوا ہے. جب مسلمان کے پاس ہوتی ہے تو عروج کا دور ہوتا ہے, اور جب مسلمانوں کے پاس نہیں ہوتی تو ذلت اور ضلالت کا دور ہوتا ہے. ہماری مدرسے سے بھی ہم اس ضلالت کے دور میں زندہ ہیں کہ یہ مسلمانوں کے پاس نہیں ہے. کتابوں میں لکھا ہے جب مسلمانوں کے پاس یہ رہی ہے وہ زمانہ عروج کا شمار ہوتا ہے. حضرت عمر کے زمانے میں آئی, سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں آئی, سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں آئی, اور جب سے گئی ہے بتائیے کیسی ذلت ہے نہیں ذلت. تو رمضان اس احساس کے ساتھ بھی آیا. وہ ہمارے بھائی ہیں علی شریف حضور نے ارشاد فرمایا جو مومن ہے امت مسلمہ میں اس کی مثال حضور نے فرمائی کہ جسد واحد ایک وجود جیسی ہے. اگر ایک وجود میں ایک مقام پر تکلیف ہو تو باقی اعضاء اس سے بے خبر نہیں رہ سکتے. آنکھ میں تکلیف ہو, ہاتھ میں تو نہیں کہتے میرا کیا مسئلہ ہے, نہیں بھائی نیند نہیں آئے گی تو سارا جسم جاگے گا, سارا جسم تکلیف محسوس کرے گا. یہ ایک وجود میں قرار دیا ہے ساری امت کو. اگر ایک حصے میں درد ہوگا, ایمان کی نشانی اور کسوٹی اور معیار ہے, وہ درد آپ محسوس کر رہے ہیں تو وہ, اور اگر درد محسوس نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان میں خرابی ہے. اللہ کی مشکلات کو حل فرمائے. اس رمضان کو خوبصورت کا اللہ تعالیٰ باعث بنا دے. آپ اس ساتھ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. گناہوں کے ساتھ, گناہوں کی ظلمتوں کے ساتھ یہاں میرے مبارک مہینے میں داخل ہوئے ہیں, اس میں آپ کی مغفرت عام ہے, یا اللہ بخشش عام ہے, عنایت عام ہے. روزانہ گناہوں کے موقع پر 16,60,000 لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جا رہا ہے. یا اللہ درخواست کرتے ہیں, عرض کرتے ہیں, یا اللہ کی ہماری مغفرت کرنا, بڑے والدین کی مغفرت کرنا, اساتذہ مشاہدوں کی مغفرت کرنا, ساری امت مسلمہ کی مغفرت کرنا. یا اللہ رمضان کی برکت سے, اپنے قرآن کی برکت سے, اس مبارک موقع اور مبارک عشرے کی برکت سے, یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف کرنا, ہمارے قصور کو درگزر کرنا. آپ کی حبیب کا فرمان ہے جس نے رمضان پایا اور ان کی بخشش نہ کرا سکا وہ اللہ کو کہنے کے قابل ہے. یا اللہ ہم کو پہلے ہی برباد, یا اللہ پہلے ہی گناہوں کی وجہ سے ظلمتوں کا, ذلتوں کا, خامیوں کا شکار ہے. یا اللہ آپ نے اپنے فضل سے رمضان عطا فرمایا ہے. یا اللہ اس کی بخشش بھی فرمائے. ہم سب کے مطلب رمضان کو فیصلہ کرنا, اپنی کارناموں کی قبول کرنا. یا اللہ یا اللہ راہمین امت کی حاضر اس طرح کی نظر آ رہی ہے. یا اللہ تو سوائے آپ کے فضل کے مستحق ہونے والا نہیں ہے. یا اللہ فضل کے ساتھ ہمارے سامنے حال کرنا, خاص طور پر فلسطین کے مظلوموں کی نصرت کرنا. یا اللہ یا اللہ راہمین اپنے جلوس سے ان کی مدد کرنا, اپنے ملائک سے ان کی مدد کرنا. یا اللہ ہمیں محنت عطا کرنا, حقیقت عطا کرنا. یا اللہ یا اللہ ایمانی دوستوں کو بیدار کرنا. یا اللہ یہ مصیب بتانے بھائی آئے تو اس کی مہربانی. یا اللہ لاکھوں کی پہلے جو معلوم ہے, یا اللہ یہ کس کام آنے والا ہے جو لگائے ہوئے. یا اللہ کو ہمیں ایمانی غیرت عطا کرنا. یا اللہ مطلب کو شان شوکت عطا کرنا, سب کو عطا کرنا. یا اللہ ان سائیکلوں کو دور کرنا, ان مظلوموں کی خصوص کرنا. یا اللہ کے مدد کرنا. یا اللہ امت کی مشاعر ثانیہ کرنا, اس زبان کو عموم سے تبدیل کرنا. یا اللہ رمضان آیا ہے, یا اللہ جہادیوں کے ساتھ, جنگاریوں کے ساتھ, بدعملیوں کے ساتھ, یا اللہ رمضان کے دن برکات کا مشاہدہ ہوتا ہے.
رمضان کی دعا کی توفیق عطا فرما، سارے اعمال رمضان کو قبول فرما، روزوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما۔ قرآن یا اللہ سب کے دکھوں کو دور کرنا آپ کی بس کی بات ہے، کون کسی کے لیے کچھ کر سکتا ہے؟ یا اللہ سب کی تکالیف